اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ناظرین آداب، آپ کی بات سے میں ارشد جمال۔ مئو میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو دیکھتے ہوئے آج مفتی انور علی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے ہیں۔ مفتی صاحب مفتی شہر ہیں اور مئو کے معروف عالم دین ہیں، تو اب آپ وہ اپنے اس سلسلے میں جو شرعی احکامات ہیں اس کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہمارے مئو اور اطراف میں ادھر خودکشی کے ایک نہیں بلکہ کئی ایک واقعات ہوئے جو سارے ہی لوگوں کے لیے اور خاص طور پر مسلم معاشرے کے لیے انتہائی افسوسناک ہیں۔ اسی لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ علماء کرام اور خطبہ اپنے جمعے کے خطبے میں بھی اس موضوع کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور اسی طرح سے آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے بھی اس مسئلے کو، بنیادی مسئلے کو عوام تک پہنچانا مقصود ہے۔ خودکشی یعنی اپنی جان اپنے ہاتھ سے ختم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث میں اس کی بہت سخت وعید وارد ہے۔ ترمذی شریف، بخاری شریف اور مسلم شریف حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنی جان اپنے ہاتھ سے ختم کرے گا تو وہ دنیا میں بھی جس طرح اس نے اپنی جان ختم کیا ہے اس سزا میں مبتلا رہے گا، اور مرنے کے بعد وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ انتہائی سخت وعید ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ یجو بہا بطنہ، کہ جو آدمی کسی دھاردار چیز سے اپنا پیٹ چاک کر کے اپنی جان ختم کرے تو ایسا شخص مرنے کے بعد بھی اسی سزا میں مبتلا رہے گا اور اپنا چھرا یا اپنی چھری اپنے پیٹ میں کھوپتا رہے گا، اور یہ سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی، اور پھر قیامت کے بعد وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث کا دوسرا جملہ ہے، من قتل نفسہ بسم فسمہ فی یدہ وہو یتحساہ، کہ جس آدمی نے زہر پی کر کے اپنی جان کو ختم کیا، مرنے کے بعد بھی اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور پیتا رہے گا، اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اسی طرح سے حدیث کا لفظ ہے، جس آدمی نے پہاڑ سے کود کر کے اپنی جان کو ختم کیا تو وہ آدمی اسی طرح سے مرنے کے بعد پہاڑ سے کودتا رہے گا، جو تکلیف اس کو پہلی بار ہوئی ہے وہ تکلیف قیامت تک ہوتی رہے گی، اور پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے یعنی ایسے حضرات کو، یعنی مسلمان امت مسلمہ کو جو قرآن و حدیث کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں نوجوان یا لڑکیاں ہوں، ان کو خوب اپنے دل و دماغ میں بسا لینا چاہیے کہ موجودہ پریشانی کا علاج جان دینا نہیں۔ جان دینے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کئی طرح کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ دنیا کی سزا الگ ہے اور مرنے کے بعد کی سزا الگ ہے، اور ان کے اس حادثے کی وجہ سے جو گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بدنامی ہوتی ہے، وہ تمام پریشانیاں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوان مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس چیز سے بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حالات اور پریشانیاں دنیا میں آتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً،
ہم تم کو مبتلا کریں گے اچھے حال میں بھی اور برے حال میں بھی آزمانے کے لیے۔ تو یہ آزمائشی حالات پہلے بھی آتے رہے ہیں اور آج بھی آئیں گے۔ آزمائشی حالات اگر آ جائیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دعا کرے۔ اگر روزی کی تنگی میں مبتلا ہے تو محنت مشقت کر کے اپنی روزی اور اپنا کاروبار اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بڑھانے کی کوشش کرے۔ گھریلو الجھن ہے تو کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر کے اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر پیسہ بقایا ہے اور کوئی آدمی بہت سخت تقاضا کر رہا ہے تو اس سلسلے میں اس آدمی سے مل کر کے بھی بات کرے کہ مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے تنگی والے کو مہلت دینے کا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ یہ قرآن پاک کا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر قرضدار تنگی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسانی ہونے تک اس کو مہلت دی جانی چاہیے۔ اس لیے وقتی طور پر ان حالات کا شکار ہو کر اپنی جان دینا یہ مسئلے کا ہرگز حل نہیں ہے۔ غالب کا بہت مشہور مصرع ہے اور مشہور شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو صورتحال بالکل یہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس طرح سے مرنے والوں کو چین نہیں ملتا۔ خودکشی اتنا بڑا گناہ کیوں ہے، اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں 3 بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور زندگی کا ایک ایک پل اتنا قیمتی ہے کہ مرنے کے وقت آدمی کو اندازہ لگتا ہے، وہ اگر چاہتا ہے کہ مجھے 5 منٹ کا موقع مل جائے تاکہ میں کلمہ پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لوں، تو 1 منٹ کا بھی اور 1 سیکنڈ کا بھی ملک الموت موقع نہیں دیتے۔ اس وقت انداز لگتا ہے زندگی کی حقیقت کا اور زندگی کے وقت کی قیمت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ہماری یہ زندگی تو ہمارے لیے امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے اپنی جان اپنے ہاتھ سے ختم کیا تو اس نے گویا اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کیا۔ خودکشی کا ایک تاریک پہلو یہ ہے۔ خودکشی کا دوسرا تاریک پہلو یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا حالات کا مقابلہ کرنے سے ڈر جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی بہت بڑی بزدلی ہے، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حالات چاہے ہمارے موافق ہوں چاہے ناموافق ہوں جمے رہیں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ اور خودکشی کا تیسرا تاریک پہلو یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا گویا تقدیر پر ایمان میں اس کے اندر کمزوری ہے، ورنہ اگر اسے یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں طے ہیں اور جو کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پریشانی کے بعد آسانی بھی آئے گی، تو وہ اپنی اس زندگی کو اس طرح برباد نہ کرتا۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے عمل سے اپنے نوجوانوں کو متنبہ کرنے کی اور اپنے معاشرے میں ہونے والے ان واقعات سے بہت بڑا سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بہت بنیادی مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ خودکشی کرنے والا حدیث میں تو ہے کہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو کیا خودکشی کرنے والا کافر ہو کے مرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ تو اس سلسلے میں محدثین کی رائے یہ ہے اور محدثین کی شرح یہ ہے کہ اس حدیث میں جو یہ لفظ آ گیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ زجر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی ڈرانے کے لیے ہے، دھمکانے کے لیے ہے۔ ورنہ اگر خودکشی کرنے والا ایمان کے ساتھ مرا ہے اور اس نے اس چیز کو گناہ سمجھ کر کے کیا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اہل توحید اور اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ سزا بھگتنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ایسا کرنے والے کے گناہ کو اول مرحلہ میں معاف کر دیں اور اول مرحلہ میں معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت میں یہ بھی اگر ہوگا تو وہ سزا سے بچ بھی سکتا ہے۔ حدیث میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ مسلم شریف جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے اور بخاری شریف کے بعد حدیث کی کتابوں میں جس کا درجہ سب سے اونچا ہے، اس میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی مشہور صحابی ہیں، مکی دور میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کیا کہ مکے کے لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں، ہجرت کر کے آپ یمن چلیں، وہاں آپ کو قلعہ ملے گا اور ہر طرح کے مدد کرنے والے لوگ ملیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے تھا انصار کے لیے اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ طفیل ابن عمرو الدوسی یمن گئے اور وہاں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کیا۔ انہی کی تبلیغ پر مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر جب ان کو خبر لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے تو وہ بھی مدینہ گئے اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لوا گئے۔ جانے والوں میں ان کے ایک دوست تھے۔ مدینہ کی آب و ہوا اس زمانے میں کچھ اس طرح کی تھی کہ وہاں لوگوں کو بخار بہت ہوتا تھا، آب و ہوا ناموافق ہوتی تھی۔ اس آدمی کو بھی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں ہوئی اور وہ بیمار پڑ گیا اور سخت پریشان ہوا۔ اس پریشانی کے زمانے میں پریشانی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا ہاتھ چھری سے اپنے ہاتھ کی رگوں کو اور پوروں کو کاٹ دیا، سارا خون بہہ گیا اور وہ مر گئے۔ یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم میں ہے، یہ واقعہ کھلا ہوا واقعہ ہے خودکشی کا۔ مرنے کے بعد ان کے دوست طفیل بن عمرو الدوسی نے اپنے اس دوستوں کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں ہے۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ما صنع بک ربک، آپ کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری مغفرت کر دیا، اور مغفرت کیا محض اس بنا پر کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کیا تھا۔ ہجرت کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اس بڑے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد طفیل ابن عمرو الدوسی نے دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ چھپائے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ ہاتھ کیوں چھپائے ہو؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو چیز تم نے خود بگاڑی ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی نے یہ پورا خواب اور پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ولیدہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھ کی بھی مغفرت فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خواب کی تصدیق کرنا اور اس آدمی کے لیے اس کے ہاتھ کی مغفرت کی دعا کرنا اس بات کی کھلی ہوئی علامت ہے کہ خودکشی کرنے والا اگر اس کو حلال سمجھ کے نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہے، مومن ہے، اور مومن ہونے ہی کی بنا پر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، مومن ہونے ہی کی بنا پر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو کافر مان لیا جاتا تو نہ اس کا جنازہ ہوتا اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ یہ حرکت سارے لوگوں کی یہاں انتہائی بری ہے، اس کو حرام موت کہا جاتا ہے، اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے، کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ خودکشی کرنے والے کی جنازے میں بہت زیادہ بھیڑ نہ ہو اور بہت خاص لوگ جنازہ پڑھنے سے احتیاط کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو تھوڑا اس کی وجہ سے سبق حاصل ہو اور وہ ایسا عمل کرنے سے ڈریں۔ امام نووی جو مسلم شریف کے شارح ہیں اور جنہوں نے مسلم شریف کے ابواب قائم کیے ہیں، انہوں نے اس موقع پر بہت واضح باب قائم کیا ہے، بابو ان قاتل النفس لا یکفر، باب اس بات کا کہ خودکشی کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور یہ اسی بنیاد پر ہے کہ خودکشی کرنے والا اہل توحید ہے، خودکشی کرنے والے نے یہ عمل گناہ سمجھ کے کیا ہے اور وہ اس کو گویا زندگی کے حالات سے متاثر ہو کر کے اور تنگ آ کر کے گناہ سمجھ کے کیا ہے، ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے تو وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکالا جائے گا، جیسا کہ شریعت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ اہل ایمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اہل توحید اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم سب لوگوں کے سامنے یہ حدیث کے جملے اور حدیث کے الفاظ ضرور رہنے چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، چاہے ہمیشہ کا مطلب بہت لمبی مدت تک رہنا ہو۔ یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی سخت وعید ہے۔ اس سخت وعید کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت ہے ہمیں اس چیز سے خود بھی دور رہنے کی اور اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کی کہ مسلمان آدمی کا یہ عمل کرنا انتہائی شنیع ہے اور انتہائی قبیح ہے اور
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اگر وہ ایسا عمل کرتے ہیں تو مانا جا سکتا ہے کہ زندگی کی الجھنوں سے تنگ آ کر کے انہوں نے یہ کام کر لیا، لیکن اگر مسلمان یہ عمل کرتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا یہ عمل کرنا نہ صرف یہ کہ بہت برا عمل ہے بلکہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ایسی گناہوں سے اور ایسے کاموں سے پاک صاف فرمائے اور ہمارے تمام نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سمجھداری عطا فرمائیں، عقل سلیم عطا فرمائیں، اس طرح کے کاموں سے دور رہنے کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔